السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم حضرات، ہم جو ہے وہ آداب اور اخلاق پر آپ سے بات کر رہے ہیں، اور آج اس کا سیریل نمبر 12 ہے۔ آج ہم انشاءاللہ بات کریں گے مسافے کے بارے میں اور معانقے کے بارے میں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ دیکھیں، عربوں میں سلام کرنے کا تو رواج تھا، لیکن عرب لوگ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے بھی اور اس سے پہلے بھی ان کو مصافحہ کرنے کا ان کی تہذیب، ان کی سبھیتا نہیں تھی۔ وہ مصافحہ نہیں کرتے تھے۔ یہ مصافحے کا جو چلن تھا وہ یمن کے علاقے میں تھا۔ جب یمنی لوگ مسلمان ہوئے تو انہوں نے مصافحہ کیا اپنی تہذیب کے مطابق، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند فرمایا، اور پھر وہاں سے اسلامی تہذیب میں اور اسلامی سبھیتا میں وہ داخل ہو گیا۔ ہر علاقے میں اپنی اپنی تہذیب ہے، سلام کرنے کی بھی اور مصافحے کی بھی۔ تو کچھ تہذیبیں ایسی ہوئیں کہ جو ہماری اسلامی تہذیب میں ضم ہو گئیں، یعنی جو اسلامی تہذیب تھی وہی انہوں نے اپنی تہذیب مان لیا، اور کچھ ایسی تہذیبیں رہ گئیں کہ اسلام قبول کرنے کے باوجود بھی جو ہے وہ اس تہذیب پر آ نہیں پائے۔ جیسے بھارتی مسلمان بھی ہیں، مسلمان تو ہوئے لیکن بہت ساری چیزیں اسلامی جو تہذیب تھی وہ ان کا اوڑھنا بچھونا نہیں بن سکا، آج بھی نہیں اور اس وقت بھی نہیں۔ عربوں میں بھی بعض علاقے ایسے کہ وہاں پر بھی جو ہے وہ بہت سی چیزوں میں اسلامی تہذیب کے بجائے علاقائی تہذیب غالب ہو گئی۔ جیسے یہ آپ کا علاقہ ہے، عمان کا علاقہ ہے، یا دبئی وغیرہ کا علاقہ ہے، یہاں پر بھی جو ہے ان کی اپنی تہذیب ملاقات پر باقی رہی۔ جیسے وہ ناک ملاتے ہیں، یا سعودی لوگ جو ہے وہ پیشانی جو ہے وہ چومتے ہیں، یا مصر کے لوگ جو ہیں وہ گال ملاتے ہیں، یا سوڈان کے لوگ کندھے پر ہاتھ مارتے ہیں۔ یہ ساری تہذیبیں جو ہے وہ برقرار رہیں۔ اسلامی تہذیب اگر اپنایا بھی تو بھی اپنی تہذیب انہوں نے چھوڑا نہیں۔ تو اس وقت تک یہ جائز رہتی ہے تہذیبیں۔ یہ بات بتانا چاہتا تھا کہ کوئی بھی سبھیتا یا تہذیب اسلام اس وقت تک منع نہیں کرتا ہے جب تک کہ اس کی تہذیب ہمارے اصول سے نہ ٹکرائے۔ اگر ہمارے اصول سے ٹکرائے گی اسلامی لحاظ سے تو اس کو ممنوع قرار دیا جائے گا، منع قرار کیا جائے گا۔ یا وہ تہذیب اگر عقیدے کی ہوگی تو بھی ہم اس کو اپنانے سے پرہیز کریں گے۔ تو بہت سی ہوشیار قوموں نے اپنی مذہبی چیزوں کو اپنی سبھیتا بنا لیا۔ اپنی جو مذہب کی چیزیں تھیں، کیونکہ مذہب کے نام پر بہت سے لوگ کتراتے ہیں، لیکن کہتے ہیں یہ ہماری سنسکرت ہے، یہ ہماری سبھیتا ہے۔ تو وہ جو سنسکرت اور سبھیتا کے نام پہ لے آتے ہیں تو پھر لوگ اس میں کیا ہوتے ہیں، نارمل ہو جاتے ہیں، وہ اپنانے لگتے ہیں۔ لیکن یہ جو شروع کرتا ہے وہ بہت ہوشیار شخص ہوتا ہے کہ اپنی مذہبی باتوں پر دوسروں کو کیسے لایا جائے، تو وہ اسلام پر لاتا ہے۔ بہرحال وہ ہمارے یہاں بھی اس سے زیادہ ہوشیار اسکالرس ہیں، انہوں نے ایک لائن کھینچ دی کہ اگر تہذیبیں عقیدے سے تعلق رکھیں گی، نمبر 1، اگر تہذیبیں ان کا شعار ہوں گی، نمبر 2، اگر تہذیبیں عبادت سے تعلق رکھیں گی، اگر ایسی چیزیں ہوں گی تو پھر اسلام اس کو قطعی اجازت نہیں دیتا۔ جیسے سندور لگانا ہے، سندور کہنے کے لیے علاقائی تہذیب ہے لیکن سندور کا تعلق عقیدے سے ہے، لہذا مسلمان سندور نہیں لگا سکتا۔ کرناٹک، تمل ناڈو، آندھرا، کیرلا میں شادی کی علامت منگل سوتر ہے، ایک مالا ہوتی ہے جس میں کالے رنگ کے جو ہے وہ موتی ڈالے جاتے ہیں سونے کے چین میں۔ مسلمان آج بھی 80% نہیں نکل پایا، منگل سوتر کے بغیر شادی نہیں ہوتی کرناٹک وغیرہ میں مسلمان کی۔
لیکن ہمارے علماء نے شروع سے اس پر گرفت کیا. بہرحال یہ ایک موٹی سی بات تھی جو آپ کو بتانا چاہتے تھے. تو مسافے کا جو چلن آیا اسلام میں وہ یمن سے آیا. مسند احمد کی اس پر باقاعدہ روایت ہے. مسافہ کرنا اس میں لوگوں نے اختلاف کیا، حالانکہ ہم آداب پر بات کریں لہذا وہ میرا ٹاپک نہیں ہے. جو لوگ ایک ہاتھ سے کرتے ہیں وہ ایک ہاتھ سے کرتے ہیں، لیکن ایک بڑا طبقہ جو ہے مسلمانوں کا جمہور وہ دونوں ہاتھ سے مسافہ کرنے کا قائل ہے. اور دونوں ہاتھ سے مسافے میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی آپ چونکہ دونوں ہاتھ سے کرتے ہیں لہذا آپ کو زیادہ اچھا لگتا ہے، لیکن مہذب انداز جو ہے وہ دونوں ہاتھ سے کرنے میں لگتا ہے. اور اس میں جو ہے وہ کسی جیسے ایک ہاتھ سے مسافہ زیادہ تر یوروپینس کرتے ہیں، یعنی انگریزوں کی یہودیوں کی جو تہذیب ہے وہ ایک ہاتھ سے مسافے کی ہے. تو اگر اس لحاظ سے بھی دیکھا جائے تو اس میں ایک امتیاز پیدا ہوتا ہے دونوں ہاتھ سے مسافہ کرنے میں. تو دونوں ہاتھ سے مسافہ کرنے کے آداب ہیں. بہرحال جو لوگ ایک ہاتھ سے کرتے ہیں ہم ان کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ غلط ہے. مسافے کے لیے شرط ہے سلام. اگر سلام نہیں کیا گیا تو مسافہ کوئی چیز نہیں ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسافہ سلام کا تتمہ ہے، یعنی مسافہ اگر سلام آپ نے کیا تو سلام کو کمپلیٹ جانیے جبکہ مسافہ ہو گیا. لیکن مسافہ ہی کر لینا، سلام کو اوائڈ کرنا، تو اب کوئی مسافہ کوئی چیز نہیں رہ گیا ہے. اسی طریقے سے جب آدمی مسافہ کرے تو دعا بھی ثابت ہے، یغفر اللہ لنا ولکم، اور اس کو بہت حالانکہ ایک دم صریح حدیث میں ہے، صحیح سنت طریقہ ہے، لیکن بعض لوگ نہیں، ایک بڑا طبقہ اس بات کو بھول چکا ہے. یہ سنت جو ہے وہ کیا ہو رہی ہے، متروکہ ہو گئی. لوگ اس کو چھوڑتے جا رہے ہیں دن پر دن، حالانکہ اس سنت کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے کہ یغفر اللہ لنا ولکم کہا جائے. کیونکہ مسافے کی فضیلت میں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا وہ یہ کہ جب آدمی بندہ مسافہ کرتا ہے تو قبل اس کے کہ دونوں ایک دوسرے کا ہاتھ چھوڑیں اس سے پہلے دونوں کی مغفرت کی جاتی ہے. لیکن اس مغفرت سے مراد ہمیشہ یاد رکھیں ایسی جتنی بھی حدیث آتی ہیں، 1-2 ہزار جو بھی حدیثیں آتی ہیں، اس سے ہمیشہ گناہ صغیرہ مراد ہوتے ہیں، کبیرہ کبھی نہیں معاف ہوتے. کبیرہ کے معاف ہونے کے لیے شرط ہے کہ آدمی توبہ کرے، شرمندہ ہو، آئندہ نہ کرنے کا ارادہ کرے. یہ 3 چیزیں جب پائی جاتی ہیں تو بڑے گناہ معاف ہوتے ہیں، ورنہ بڑے گناہ معاف نہیں ہوتے ہیں. اسی طریقے سے مسافہ جو ہے، مثال کے طور پر ہم آئے، پہلی ملاقات ہوئی، مسافہ کر لیں. اب 5 منٹ کے بعد پھر ملے تو 5 منٹ کے بعد سلام صرف کیا جائے، مسافہ نہیں کیا جائے. یہ بھی آداب نہیں ہے کہ ہر وقت جب ملے تب مسافہ. یہ جو ہے وہ سنت طریقہ نہیں ہے، بلکہ پہلی ملاقات کے وقت مسافہ ہو. اور ہاں جب آدمی جانے لگے، رخصت ہونے لگے، تو پھر ایسی شکل میں یہ آداب میں ہے کہ آدمی جو ہے وہ مسافہ کرے. مسافے میں الگ الگ علاقوں میں الگ الگ غلطیاں ہیں. یہ علاقہ یو پی مہاراشٹر نہیں، یو پی، بہار، بنگال، یہ علاقے میں یہ غلط فہمی نہیں ہے، لیکن کرناٹک وغیرہ میں ایک غلط فہمی زبردست ہے. وہاں پر یہ ہے کہ انگوٹھے کے پاس ایک رگ ہوتی ہے، وہ رگ محبت ہوتی ہے. باقاعدہ حدیث بیان کرتے ہیں وہ رگ محبت ہوتی ہے. تو جب وہ مسافہ کریں گے آپ سے نا تو انگوٹھے کو انگوٹھے سے ملائیں گے، اور اس کو ایسے گھما کر کے ایسی اسٹائل سے کرتے ہیں کہ وہ عجیب و غریب چیز ہے وہ. تو اس پر میں نے بڑا سوچا کہ یہ کیا چکر ہے، تو پتہ چلا کہ ایک حدیث ہے کہ یہاں پر ایک رگ محبت ہوتی ہے. اگر وہ آدمی، اسی لیے وہ اس کو دباتے ہیں یہاں جب مسافہ کریں گے، تو انگوٹھے سے جب کریں گے تو یہاں سے دبائیں گے. تو اس سے انہوں نے وہ چکر چلایا اور وہ گھما کر کے باقاعدہ ہاتھ سے ہاتھ ملنا اور پھر انگوٹھے سے انگوٹھے. وہ بہرحال ہم کو طریقہ صحیح نہیں معلوم ہے، لیکن وہ اسٹائل کرتے ہیں. بتانا یہ چاہتا ہوں کہ وہ حدیث گڑھی ہوئی ہے. معطانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو لکھا ہے آداب المعاشرت میں کہ یہ جو انگوٹھے کی رگ والی حدیث ہے کہ انگوٹھے کی رگ میں محبت ہوتی ہے، یہ حدیث لوگوں نے گڑھی، اور اس گڑھی ہونے کا نتیجہ نکلا کہ اس علاقے میں وہ مسافے کی پوری اسٹائل ہی کیا ہو گئی، چینج ہو گئی.
تو یہ مسافے میں غلط فہمی ایک بات ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ مسافہ کرنے کے بعد ہم لوگوں کے علاقے میں بھی اور بھی دوسرے علاقوں میں بھی کہ وہ سینے پر ہاتھ پھیرتے ہیں، یہ سینے پر ہاتھ پھیرنا بھی کسی حدیث میں نہیں ہے، یہ اپنی علاقائی تہذیب ہے، لیکن اگر کوئی کر رہا ہے سنت سمجھ کر رہا ہے تو ایک دم غلط کر رہا ہے۔ عادت پڑ گئی ہے تو اس کو چھوڑنے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ جب آپ مسافہ کر رہے ہیں، سلام کر رہے ہیں سنت کے طریقے پر، تو اس کو پورا مکمل کیا کریں، سنت پر لے کر آویں۔ تو یہ سینے پر ہاتھ پھیرنے کی جو بات ہے یہ حدیث میں قطعی نہیں ہے۔ اسی طریقے سے مسافے کے وقت میں جھک جاتے ہیں بعض لوگ، جھکنا بھی جو ہے وہ ایک دم غلط ہے۔ کل بھی آپ کو بتایا تھا کہ یہ جھکنا شرعی لحاظ سے ایک دم صحیح نہیں ہے۔ اب جو نیا فیشن آیا ہے، اور کیرلا ورلا سائڈ میں، کرناٹک سائڈ میں بہت پرانا ہے یہ، کہ شادی بیاہ کے موقع پر اور عید بقرعید کے موقع پر وہ اس بات کو بھول جاتے ہیں کہ کس سے ہاتھ ملانا چاہیے اور کس سے نہیں ملانا چاہیے۔ سب محرم غیر محرم عمر کوئی بھی تو کوئی تقاضا نہیں ہے۔ وہ حتیٰ کہ کبھی کبھی مطلب شادی وادی میں عورتوں سے معانقہ تک کر لیتے ہیں، یہ بھی دیکھا گیا۔ تو معانقہ پر ابھی ہم آگے بات کر رہے ہیں، لیکن مسافے میں یہ جو نامحرم سے ہاتھ ملانا ہے یہ ایک دم حرام ہے۔ ایک صحیح حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی کے سر میں کیل گاڑ دی جائے، یہ تو بہتر ہے، لیکن کسی بھی غیر محرم سے مسافہ کرنا اچھا نہیں ہے۔ اتنی سخت وعید آپ نے بیان فرمائی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے سے مدینہ آئے تو بہت سے لوگ آ کر کے اسلام قبول کیے، تو بیعت کرتے تھے، ہاتھ میں ہاتھ رکھتے تھے، تو عورتیں بھی آتی تھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی عورت سے کبھی زندگی میں جو ہے وہ ہاتھ نہیں ملایا، سوائے اس کے کہ وہ عورت آپ کی محرم ہو، وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ تو یہ نامحرم عورتوں سے ہاتھ ملانے کا جو چلن ہے وہ ایک دم غلط ہے۔ اچھا، یہ اسی طرح کالج میں یہ بات عام ہو گئی ہے، کلاس میٹ جو ہوتے ہیں، لڑکیاں ہوں لڑکے ہوں، اب ایسا لگتا ہے کہ جیسے یہ ساری چیزیں منسوخ ہو چکی ہیں۔ لڑکے لڑکیاں یونیورسٹیز میں، کالج لیول پر نیچے بھی ہاتھ جو ہے لڑکوں سے بھی ملاتی ہیں، لڑکیاں سے بھی ملاتی ہیں، یہ ایک دم حرام ہے۔ تمام لوگوں کی تہذیبیں بھی اگر اسلامی اصول سے ٹکرائیں گی تب تو بھی کبھی اسلام اپنی پالیسی سے سمجھوتا نہیں کرتا ہے۔ یہ ایک اصول ہے، اسلام کبھی سمجھوتا نہیں کرتا ہے حرام حلال سے، کہ اگر وہ کسی کے نزدیک سب لوگ کرنے لگیں، سب لوگ جاہل ہو جائیں، سب لوگ جہنمی ہو جائیں، تو بھی اسلام اس بات کی فکر نہیں کرتا ہے کہ وہ سرنڈر ہو جائے۔ ساری دنیا کے لوگ سگریٹ پینے لگے، ساری دنیا کے لوگ، ایک A to Z، تو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کو یہ باور نہیں کرایا جائے گا کہ اب سب لوگ پینے لگے ہیں لہذا آپ یہ لکھنا بند کر دیجئے کہ سگریٹ صحت کے لیے مضر ہے، سب لوگ پی رہے ہیں۔ اس کے باوجود وہ اپنی بات پر اڑا رہے گا کہ میں لکھوں گا ضرور چاہے A to Z پی رہے ہوں۔ اگر وہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ سرنڈر نہیں ہوتا ہے اپنی حق بات ہونے کی وجہ سے، اسلام تو بہت اونچی چیز ہے، وہ حق بات سے کیوں ہتھیار ڈال دے، کیوں سرنڈر ہو جائے؟ وہ کبھی سرنڈر نہیں ہوتا ہے۔ لہذا یہ کبھی دلیل نہ دیا کریں سب لوگ کرنے لگے۔ جہنم میں زیادہ لوگوں کو جانا ہے، سب کریں گے تبھی تو جہنم بھرے گی۔ جنت کے بھرنے کا کہاں وعدہ کیا گیا ہے؟ جہنم کے بھرنے کا وعدہ کیا ہے۔ تو یہ جملے بہت سے لوگ، ارے مولانا آپ چھوڑو، سارے لوگ یہ کرنے لگے، سارے لوگوں کو کرنے سے اسلام ریورس گیئر نہیں لگائے گا۔ اسلام کا اپنا ایک نظریہ ہے، اپنا ایک طریقہ ہے، وہ کسی کے تمہارے ہمارے بنانے سے یا کھاد پانی دینے سے نہیں کھڑا ہوا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی تہذیب ہے، اس کا بنایا ہوا طریقہ ہے۔ اصلھا ثابتن ہے کہ جس کی جڑیں بڑی گہری ہیں، یہ تم نے نہیں درخت لگایا ہے، یہ اللہ کا لگایا درخت ہے، لہذا اللہ سب سے بڑا ہے، وہ کبھی بھی سرنڈر نہیں ہوتا۔ تو اس طریقے سے یہ نامحرم سے مسافے کا جو طریقہ ہے ایک دم حرام ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ اسی طریقے سے ابن ابی شیبہ میں ہے کہ سلام کے بغیر، میں نے بتایا بھی شاید ابھی، کہ سلام کے بغیر جو ہے وہ مسافہ کوئی چیز نہیں ہے، سلام کریں مسافہ کریں۔
آداب میں سے یہ بات بھی ہے کہ کب کب مصافحہ کریں. مثال کے طور پر 10 آدمی بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کو مولانا سے رات سے ملاقات کرنی ہے, ان کے ساتھ 10 آدمی اور بیٹھے ہیں. اب وہ آتا ہے ایک ایک سے مصافحہ کرتا ہے, سب کو ڈسٹرب کرتا ہے. اس کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ آپ کا جو سلام آپ سب سے کر لیے, داخل ہو گئے, آپ نے سب کو سلام کر لیا, کیونکہ جمع کا صیغہ ہو گیا, سب کو سلام پہنچ گئی. مصافحہ صرف اس شخص سے کر لیں جو آپ کا شناسائی ہے, جس سے آپ کی پہچان ہے, جو ٹارگٹ بنا ہے, اس سے مصافحہ کر لیں, بقیہ بیٹھ جائیں. لیکن اب وہ سب کو, اب وہ اگر گفتگو کر رہا ہے بندہ, تو اتنی دیر گفتگو کیا ہو گئی, کٹ گئی. اب وہ کس ٹاپک پر بات ہو رہی ہے وہ ایک الگ مسئلہ ہے. تو ایسی جگہ پر ایک آدمی سے مصافحہ کر لیں. بہتر تو یہ ہے کہ اگر وہ دینی گفتگو کر رہا ہے, کوئی عالم دین ہے, تو کسی سے مصافحہ نہ کریں, سلام کریں اور بیٹھ جائیں. یہ طریقہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ جب گفتگو فرماتے تھے, کبھی لوگ دیر میں کوئی آ گیا تو جو جہاں تھا وہیں کیا ہوتا تھا, بیٹھ جاتا تھا. وہاں سے سب کو چیرتے ہوئے آ کر کے اور پھر وہ مصافحہ نہیں کرتا تھا. حالانکہ حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے مصافحے کی ایک اپنی الگ بات ہے, اپنی الگ رونق ہے, اپنا الگ فضیلت ہے. اس کے باوجود بھی وہ اس بات کا خیال رکھتا تھا کس سے ڈسٹرب ہوگا معاملہ. اسی طریقے سے اگر کوئی آدمی جلدی میں ہے, مثال کے طور پر ایک آدمی جلدی لے جا رہا ہے, السلام علیکم, اب تم پکڑ کے اس کو مصافحہ کر رہے ہو, یہ بھی غلط ہے. جلدی والے آدمی کو سے مصافحہ نہیں کرنا چاہیے. تو مولانا تھانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جملہ لکھ دیا ہے صرف, کہ دوسرے کی راحت کا خیال رکھیں. اب ہم لوگ کبھی کبھی تقریر میں جاتے ہیں, 100-200 آدمی ہوتے ہیں. اب وہ اس بات کو بھول جاتے ہیں 100 کے 200 کو سب کو مصافحہ کرنا ہے. اب ایک مسئلہ ہو جاتا ہے, لیکن ان کو مصافحہ کرنا ہے, وہ تو سمجھ رہے وہ تو ایک ہی ہوئے نا. جو مصافحہ کر رہے ہیں 200 آدمی میں, ان کو کتنے آدمی نے مصافحہ کیا, ایک نے. یہاں کیا ہو گئی, حالت خراب ہو گئی. اچھا, پھر الگ الگ انداز میں مصافحہ کر رہے ہیں. کوئی کسی کی عادت ہے دبانے کی ہے, تو وہ اپنا کس کے پورا شوق ذوق پورا کر رہے ہیں. ان باتوں کا خیال رکھنا چاہیے. تھوڑی سی بات معانقہ کے بارے میں کر دیتے ہیں. سب سے پہلی بات تو جان لیجئے کہ معانقہ کوئی بہت اچھی چیز نہیں ہے. معانقہ کرنا, جو گلے سے گلے, گردن سے گردن جو ملاتے ہیں, یہ کوئی بہت اچھا جائز ہے اسلام میں. بعض حدیثوں میں تو معانقہ منع لکھا ہوا ہے, لیکن ہمارے علماء نے لکھا ہے کہ وہ منسوخ ہے. لیکن ہے حدیث ہے کہ معانقہ منع کیا گیا ہے. تو معانقے میں جو اس بات کا خیال رکھا جائے کہ جب آدمی سفر سے آوے, زیادہ تر تو حدیثیں ایسی ہیں جو سفر سے آئے ہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے معانقہ کیا ہے. عام حالت میں بیٹھے ہیں, اٹھے, مصافحہ معانقہ, یہ حدیث سے ثابت نہیں ہے. کوئی ایسا موقع ہو جائے کوئی کر لے معانقہ, تو ناجائز کا فتویٰ بھی نہیں ہے. فتویٰ اسی بات پر ہے کہ آداب میں سے یہ ہے کہ سفر سے آئے تو معانقہ کرے, اور اگر جانے لگے تو معانقہ کر سکتا ہے. لیکن ہر تھوڑے تھوڑے موقع پر معانقہ کرنا سنت نہیں ہے. اسی طریقے سے کہ اگر یہ سمجھتا ہے کہ سلام مکمل نہیں ہوتا, غور سے سنیے گا, سلام مکمل نہیں ہوتا جب تک کہ معانقہ نہ کر لیا جائے, سینے سے سینہ نہ ملا لیا جائے. حالانکہ معانقہ میں گردن سے گردن مانا ہے, سینے سے سینہ یا پیٹ سے پیٹ ملانا یہ نہیں ہے معانقہ میں. اور عرب لوگ اس کو بہت برا جانتے ہیں, کیونکہ ہندوستانیوں کی عادت کیا ہے کہ ایک دم قریب ہو جائیں گے, پوری باڈی ملائیں گے, پیٹ سے پیٹ ملے گا, سینے سے سینہ ملے گا, اور گردن سے گردن نہیں ملے گی. حالانکہ یہ طریقہ نہیں ہے. پیٹ سے پیٹ تو قطعی نہیں ملنا چاہیے معانقے میں. زیادہ سے زیادہ کیا ہے, سینہ مل جائے, کیونکہ وہ اس سے پرہیز کرنا تھوڑا سے مشکل کام ہے. لیکن جو ہے وہ پیٹ سے پیٹ ملانا یہ تو مباطنہ ہو جائے گا, جو ہے وہ معانقہ نہیں رہ جائے گا. تو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ اس کو تتمہ نہیں جانے کہ سلام مکمل نہیں ہوگا جب تک کہ مصافحہ نہیں ہوگا, جب تک کہ معانقہ نہیں ہوگا, کیونکہ معانقہ جو ہے وہ سلام کا تتمہ حضور نے نہیں فرمایا ہے. یہ جو معانقہ 3 طرف کرتے ہیں, دانے کیے پھر بائیں کیے پھر مارے, یہ کسی بھی حدیث میں نہیں ہے. معانقہ حقیقت میں دیکھا جائے تو ایک طرف ہے. اب اس میں زبردست اختلاف ہے, کیونکہ حدیث ایک دم نہیں موجود ہے کہ معانقہ دائیں طرف ہو یا بائیں طرف ہو. تو ایک علماء کا گروہ کہتا ہے کہ داہنا کام اسلام کو پسند ہے, لہذا معانقہ داہنی طرف ہو. اچھا, دوسرا گروہ کہتا ہے نہیں, کیونکہ معانقے کا تعلق محبت سے ہے, اور محبت کا تعلق دل سے ہے, اور دل بائیں طرف ہے, لہذا معانقہ بائیں طرف ہونا چاہیے.
تو دونوں رائے پائی گئی ہیں. بہرحال معانقہ ایک طرف چاہے آپ داہنی طرف کر لیں یا بائیں طرف کر لیں، لیکن یہ جو 3 مرتبہ ٹھوکر مار رہے ہیں کھٹ کھٹ کھٹ، یہ کسی بھی حدیث سے ثابت نہیں ہے. یہ کہاں سے آیا ہے؟ میں نے اس کی بڑی کوشش کیا معلوم کرنے کی، لیکن یہ معلوم نہیں ہو سکتا. اسی طرح کیا کہتے ہیں، رخصتی کے وقت جو ہے وہ معانقہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بسا اوقات ثابت ہے. معانقے کے لیے جو دن متعین آپ نے کیا وہ غلط ہے کہ معانقہ ہم کریں گے عیدین کے دن. یہ جو عید کے لیے معانقہ رکھا گیا یا ہم لوگوں نے بنا لیا، رکھا نہیں گیا، ہم لوگوں نے جو بنا لیا، یہ بھی کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے. لیکن اب ایسا بنا دیا گیا ہے کہ اگر امام صاحب نماز پڑھانے کے بعد معانقہ نہ کریں تو گویا نماز کا ایک جز ہی چھوٹ گیا. یہ جو پورے بھارت میں جو کچھ بھی کر رہے ہیں، بہت سے لوگوں نے پرہیز کیا ہے، کنٹرول کرتے ہیں، تو اور وہ بھی 3 چکر ملانا ہے، ایک چکر کی بات نہیں ہو. اب امام صاحب آپ اندازہ کریں، امام حرم اگر معانقے میں لگ جائیں تو کئی دن لگ جائے گا، معانقہ ختم نہیں ہوگا. تو یہ جو معانقہ عیدین میں کیا جا رہا ہے یا جمعہ کے بعد کیا جانا، یہ اسی طرح مسافے میں بھی وقت کی جو قید لگائی گئی کہ عصر کے بعد کھڑے ہو کر مسافہ کرتے ہیں، باقاعدہ رک جاتے ہیں مسجدوں میں کرتے ہیں، یا فجر میں جو ہے وہ رک کر کے باقاعدہ سب لوگ فجر والوں سے کرتے ہیں. معانقے اور مسافے کے لیے وقت کا متعین کرنا، دن کا متعین کرنا، جہاں پہ متعین ہے وہیں متعین ہے، اپنی مرضی سے دن کا متعین کرنا جائز نہیں ہے. اسی طریقے سے ہمارے ہاں معانقہ لکھا ہے مکروہ ہے. کب؟ چاپلوسی کے طور پر معانقہ کرنا. نمبر 1، کسی کے بدن پر کپڑا نہ ہو ایسی حالت میں معانقہ نہیں کرنا چاہیے. تو کوئی آدمی بیٹھا ہوا ہے، گرمی ہے، بنیان اتار کا بیٹھا ہے، آپ باہر سے آئے ہیں، اب آپ کو معانقہ کرنا ہی کرنا ہے. ایسے موقع پر معانقہ نہیں کیا جائے جب آدمی کے بدن پر کپڑا نہیں ہو. اسی طریقے سے معانقے میں یہ بات بھی کیا کہتے ہیں غلط ہے کہ جو دباتے ہیں. معانقہ کر لیا، لیکن بعض لوگوں کی عادت ہے نیا نیا اگر بائی پاس ہوا رہے تو ختم ہی ہو جائے گا معاملہ. بعض لوگ اتنا دباتے ہیں. تو معانقے میں دبانا جو ہے وہ سنت نہیں ہے. معانقے میں گردن کا ملانا، دادا سینہ مل جائے، لیکن دبانے کی جو جن لوگوں کی عادت ہے وہ دبانا کوئی سنت طریقہ نہیں ہے. بہرحال ان باتوں کا خیال رکھیں. یہ بات آپ کے سامنے رکھنی تھی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحان اللہ و بحمدہ.